صفحہ نمبر 129 129 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا جو سبجیکٹ ہے ظہور قدسی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، ظہور پذیر ہونا، اس کے 3-4 ویلاگ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا ہیڈنگ ہے احباب خاص۔ احباب خاص، نبوت سے پہلے جو لوگ آپ کے احباب خاص تھے سب نہایت پاکیزہ اخلاق، بلند رتبہ اور عالی منزلت تھے۔ ان میں سب سے مقدم حضرت ابو بکر رضی اللہ تھے، جو برسوں آپ کے شریک صحبت رہے۔ اصحابہ ذکر حضرت ابو بکر صدیق کا جو ہے، حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ تھا۔ اصحابہ میں اسی نام کے ذیل میں حضرت ابو بکر کا حال لکھا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ساتھ بیان ہوگا۔ حضرت ابو بکر جو برسوں آپ کے شریک صحبت رہے، حضرت ختیجہ کے چچیرے بھائی حکیم بن حزام جو قریش کے نہایت معزز رئیس تھے، وہ بھی احباب خاص میں تھے۔ حرم کا منصب رفادت انہی کے ہاتھ میں تھا۔ دارالندوت کے بھی یہی مالک تھے۔ چنانچہ اسلام کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ کے ہاتھ 1,00,000 درہم پر بیچ ڈالا، لیکن یہ کل رقم خیرات کر دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 5 برس بڑے تھے۔ ایک پیغمبر کا زمانہ قریب آ گیا، سو اس کو مبارکی ہے جو اس پر ایمان لائے گا، اور وہ اس کو ہدایت کرے گا، اور تباہی ہے اس کے لیے جو اس کی مخالفت کرے گا اور نافرمانی کرے گا۔ بعض ماہرین شعر اس کے اکثر اشعار کی صحت سے انکار کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں توحید اور معاد کے متعلق جو باتیں ہیں ان کی مطابق اشعار تصنیف کراتے ہیں، اور سمجھتے تھے کہ اس سے اسلام کی تائید ہوگی۔ امیہ بن ابی سلط کے نام سے جو اشعار نقول ہیں، ان کو دیکھ کر صاف یقین ہو جاتا ہے کہ کسی نے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر یہ اشعار پڑھے ہیں۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ مسٹر مارگولوس نے بھی ایک موقع پر اس کی تصدیق کی ہے کہ چنانچہ کہتے ہیں کہ قدیم شاعری کا اکثر حصہ قرآن کی اسلوب پر موزوں کیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی دانست میں اسلام کی خیرخواہی کی غرض سے یہ کام کیا تھا۔ آج یورپ والے اسی سے یہ کام لیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہ تھے، بلکہ جاہلیت کے خطباء اور شعراء سے مقترات اور خیالات بلکہ طرز ادا تک اخذ کرتے تھے، لیکن ادب کا یہ نکتہ شناس اور فن روایت کا ماہر بے تکلف سمجھ سکتا ہے کہ تمام اشعار اور خطبے مصنوعی ہیں۔ یورپ کے فن، ادب اور روایت میں مہارت کے لیے ابھی تک ایک اور زمانہ درکار ہے، اور جب وہ زمانہ آئے گا تو یورپ کو اپنی بد اخلاقی پر خود شرم آئے گی۔
اگرچہ یہ مدت تک یعنی ہجرت کے 8ویں سال تک ایمان نہیں لائے تھے، ابھی ذکر وہی ہو رہا ہے احباب خاص کا، لیکن اس حالت میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت رکھتے تھے۔ یہ ذکر پیچھے آ گیا ان حضرات کا جو حضرت ابو بکر ہیں، ان کا ذکر آ گیا۔ ایک دفعہ کعبہ میں زویزن کا اسباب نیلام ہوا تھا، اس میں ایک عمدہ ہلہ تھا، انہوں نے 50 اشرفوں میں اس کو خریدا اور مدینہ لے کر آئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں مشرف کا ہدیہ قبول نہیں کرتا، البتہ قیمت لے لو تو لے سکتا ہوں۔ مجبور ہو کر انہوں نے قیمت لینی گوارا کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا۔ حضرت زماد رضی اللہ بن ثعلبہ جواد کے قبیلہ سے تھے۔ حضرت زماد بن ثعلبہ جو ازد کے قبیلہ سے تھے، جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ نبوت کے زمانہ میں یہ مکہ آئے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ راستے میں جا رہے ہیں اور پیچھے لونڈوں کا غول ہے۔ مکہ کے کفار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ لونڈوں کا غول دیکھ کر زماد نے یہی قیاس کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، محمد میں جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد چند مؤثر جملے ادا کیے، زماد مسلمان ہو گئے۔ اس واقعہ کو مختصراً مسلم و نسائی نے بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ تفصیل مسند ابن احمد بن حنبل میں درج ہے۔ جو لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے کاروبار میں شریک تھے، ان میں سے ایک صاحب قیس بن صعب مخزومی تھے۔ مجاہد بن جبر جو مشہور مفسر گزرے ہیں، انہی کے غلام تھے۔ ان کا بیان ہے کہ شرکاء کے ساتھ آپ کا معاملہ نہایت صاف رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا یا مناقشہ پیش نہیں آتا تھا۔